نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، یعنی ہر ایک کو اپنی ہی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے کسی دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن کتنے ہی تو چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جن پر خاک پڑ رہی ہوگی، گرد پڑ رہی ہوگی، ترہقھا قطرہ ان کو سیاہی نے ڈھانپا ہوگا، سیاہی ان پر چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے، فاجر تھے، بدکار تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا احوال ان آیات میں بیان کیا ہے کہ اس دن جب کان پھاڑنے والی آواز آخرکار آ ہی جائے گی، یعنی جو دنیا ہے وہ ختم ہوگی، سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر انسان کی کیا حالت ہوگی؟ اس دن انسان کو اپنی فقیری کا احساس ہوگا کہ واقعی میں فقیر ہوں۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا تو پھر انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، کیونکہ اس دنیا میں بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، تو اس دن انسان خود اس پوزیشن میں ہوگا کہ اسے دوسروں کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ میں خود بھی فقیر ہوں، مجھے آج خود ضرورت ہے نیکیوں کی، تو میں کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جو دنیا میں رشتے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نہیں آتا ہے تو دوسرا کام آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جتنے قریبی رشتے ہیں ان کو بیان کیا اور کہا کہ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یعنی انسان ان سب سے بھاگے گا، کہے گا کہ بس میں اپنی جان چھڑا لوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی اور بچوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ ان میں سے ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، یعنی دوسروں کا اسے کوئی ہوش نہیں ہوگا، دوسروں کا فکر نہیں ہوگا، اپنی اسے ایسی فکر لگی ہوگی۔ اس دن لوگ ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، بلکہ خیال تک نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی، کیونکہ وہ کہے گا بس میری جان چھوٹ جائے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، پھر آگے جہنم بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، تو انسان جب اس دن ایسے مناظر دیکھے گا کہے گا بس میری جان چھوٹے اور میں جنت میں جاؤں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دن کی اس خوشی کے لیے تیاری کرے۔ انسان اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے تیاری کرتا ہے کہ جو خوشی تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، اس دن کی خوشی کے لیے تیاری کرو جو خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی، جو خوشی حقیقی ہوگی، کہ ایسی خوشی ہوگی جو چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی، انسان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ جو لوگ کہتے ہیں نا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، اس دن ایسے چہرے بھی آئیں گے، کیسے چہرے ہوں گے؟ جن پر خاک پڑ رہی ہوگی، گرد و غبار ہوگی، اور ترہقھا قطرہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوگی، سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہاں کہتے ہیں نا بھائی کالا منہ ہو گیا، تو وہاں پر حقیقت میں کالا منہ ہوگا، اور یہ کالا منہ انہوں نے اپنے خود اعمال کی وجہ سے اپنا کالا منہ خود کیا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے، جو بدکار تھے، یعنی جو کافر تھے انہوں نے ایمان ہی نہیں لائے، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسرے کون ہوں گے؟ فاجر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ آج کل کئی لوگ سود کھاتے ہیں، پھر فخر سے کہتے ہیں کیا ہوا دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں تو کیا ہوا دوسرے بھی لیتے ہیں۔ بھائی دوسروں سے آپ کی دوسرے ناکام ہوں گے، دوسرے کنویں میں گریں گے تو آپ بھی کیا ناکام ہوں گے، کنویں میں گریں گے؟ دوسروں کو چھوڑ دو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو اس بات سے تعلق ہے کہ آپ نے میری بات مانی یا نہیں مانی، میرے نبی کی بات مانی نہیں یا نہیں مانی، میری شریعت پر چلے یا نہیں چلے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رشتوں کی اور لوگوں کی
پرواہ نہ کرے وہاں پر جہاں پر وہ دین کے خلاف ہوں، اور اللہ کی انسان پرواہ کرے۔ ان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ انسان کو ثواب دے گا۔ انسان اپنا رخ آخرت کی طرف کر لے، کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔